بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیوریٹ سید حیدر جعفری صاحب، زوڈی کنسلٹنٹ بھی ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی کال اور پھر ڈی چوک دما دم مست کلندر 2 in 1 ہونے لگا ہے۔ لاہور، پھر اسلام آباد میں جو ہوا، پنڈی میں جو پہلے ہوا، پھر لاہور، عمران خان کی سالگرہ، یہ ساری چیزیں آج میں نے ڈسکس کرنی ہیں۔ حکومت پر پی ٹی آئی کا بڑھتا ہوا پریشر، کیا عمران خان باہر آنے والے ہیں، حکومت گھر جانے والی ہے، اور ایک طرف دھمکیاں لگاتے ہیں، دوسری طرف ترلے کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں عالمی سربراہان آ رہے ہیں، شنگھائی تعاون تنظیم ڈسٹرب ہوگی۔ یہ 2014 کی یاد دلاتے ہیں جب 126 دن کا دھرنا دیا تھا عمران خان میں۔ اس وقت بھی یہی باتیں ہوئی تھیں کہ چین کی سرمایہ کاری رک گئی۔ یہ تمام معاملات ڈسکس کرنے ہیں۔ 63A والی جو فیصلہ آیا اس حوالے سے بھی ڈسکس کروں گا، اور واڈا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ لاشیں گرانا چاہتی ہے پی ٹی آئی، اور یہ ساری چیزیں میں نے آج ڈسکس کرنی ہے۔ السلام علیکم جعفری صاحب۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر۔ بہت شکریہ سر، ایک تو آپ نے وقت دیا۔ آنرڈ سر۔ سر سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کی عمران خان کی کال، پی ٹی آئی کا پھر ڈی چوک پر احتجاج، راستے بند، حکومت کے لیے مشکلات، اوپر سے لاہور کا آ گیا یہ احتجاج، مینار پاکستان، کیا دیکھ رہے ہیں؟ حکومت گھر جانے والی ہے، اور کیا مزید اس طرح کے احتجاج ہوں گے؟ دما دم مست کلندر ہوگا، کیا ہونے والا ہے؟ اگلے 128 گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اچھا، اگلے 128 گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے گا، چیزیں سیدھی ہو جائیں گی۔ نتھنگ ٹو وری اباؤٹ، اللہ ہیز ہز اون پلانس، اور اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، اس میں وہ چیزیں نہیں بدلتی۔ رہ گی بات احتجاج کی، تو سر وہ آپ نے دیکھ لیا ہے، وہ احتجاج رکنے والا نہیں ہے۔ میری مرضی سے نہیں ہوتا اللہ کی مرضی سے۔ اور ایک چیز جو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ میں جب بھی عمران خان کا ذائچہ دیکھتا ہوں تو اس کے ساتھ اب پہلے ایک ذائچہ ایکسٹرا دیکھتا تھا اور اب میں 2 دیکھتا ہوں۔ اچھا، عمران خان، پاکستان اور ارشد شریف، 3 ذائچے میں آج کل ملا کے دیکھ رہا ہوں۔ اور کسی کو نہیں دیکھ؟ سر اور دیکھتا ہوں، لیکن یہ 3 جب ایک دیکھتا ہوں ان میں سے، یعنی ارشد شریف کا دیکھتا ہوں تو پاکستان اور عمران خان کو ساتھ دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ عمران خان کا موسٹلی آپ لوگ پوچھتے ہیں، تو عمران خان کا جب ذائچہ دیکھتا ہوں تو یہ ملا کے دیکھتا ہوں۔ پاکستان نے ترقی کرنی ہے، کائنات کی کوئی طاقت اس کو گرنے سے جو ہے نا وہ گرنے کی طرف نہیں لے کے جا سکتی۔ پاکستان کی کوئی طاقت پاکستان کو جو ہے وہ گرا نہیں سکتی، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہ ایک چیز پروون، ٹیسٹڈ، پروون فیکٹ ہے کہ آج تک پاکستان کے خلاف جو بھی کھڑا ہوا ہے اس کو اللہ نے نشان عبرت بنایا ہے۔ بالکل۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا قتل ہو، فاطمہ جناح کا قتل ہو، نشان عبرت بنتے رہے، عدالت کے لوگ نشان عبرت بنتے رہے۔ اس وقت ملک میں کیوس ہے جو بہت تیزی سے بڑھے گا اور پھر بہت تیزی سے ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت جو یہ چیزیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں تو یہ اتنا جو ہے وہ خطرناک ہونے جا رہا ہے کہ شاید آنے والا وقت جو ہے وہ اس میں سسٹین کرنا حکومت کے لیے مشکل نظر آ رہا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز ہے جو آپ نے تو میرے سے کویشچن نہیں پوچھا، لیکن یہ کویشچن میرے سے پوچھا جاتا ہے بار بار کہ بلاول صاحب پی ایم تو نہیں بن رہے سر۔ بلاول صاحب پی ایم نہیں بن رہے، بتا رہے ہیں کہ سوال بتا رہے ہیں؟ سر میرے سے پوچھا جاتا ہے کہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو 2 دفعہ بتا چکا ہوں کہ پی ایم بلاول بھٹو زرداری صاحب نہیں بن رہے۔ کون بن رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں بن رہا، ابھی گیم الٹ رہی ہے۔ اچھا، فوری چیزیں جو ہے نا وہ خراب ہو رہی ہیں، اور یہ اس وقت کیوس بہت بڑھ جائے گی۔ یہ کسی کی مرضی سے نہیں ہے، یہ آخری حملہ ہے۔ میں بڑے کچھ مہینوں سے 2 مہینوں سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بالکل آخری جھٹکا ہے یہ، اس کے بعد یہ دوسرا جھٹکا نہیں لگ سکتا۔ ارشد شریف والی ویڈیو بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جب ہاتھ پکڑ لیا گیا تھا نا تو وہ ڈنڈا چلنا بند ہو گیا تھا۔ خون نکلتا ہے، قربانیاں ہوتی ہیں، لاشیں۔ سر پاکستان بنانے میں بھی تو ہم نے 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا خون پیش کیا ہے۔ بالکل۔ تو قربانی ہمیشہ پاک خون کی ہوتی ہے۔ تاریخ
یاد رکھتی ہے ان لوگوں کو جو ظالم تھے، بالکل تاریخ یاد رکھتی ہے ان لوگوں کو جو حق کے راستے پہ کھڑے تھے، جی تاریخ دونوں کو یاد رکھتی ہے۔ ہوں، آج تک مطلب جن لوگوں، میری جنریشن 50 سال تو مجھے ہو گئے، میری جنریشن کو جو ہے وہ جسٹس منیر یاد ہے، لیکن اب ہمارے بچوں کو وہ ہم سے زیادہ یاد ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میری جنریشن کو جو ہے وہ یاد ہے بنگلہ دیش کا ٹوٹنا، اب ہمارے بچوں کو اس سے زیادہ یاد ہے۔ ایسے ہی تو یہ آگے یہ چیزیں کم نہیں ہو رہی، یہ جی بڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آگے خراب ہونے کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ جو فیڈریشن ٹوٹے گی نہیں، لیکن فیڈریشن اس لیول پہ آ جائے گی کہ چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی۔ لاشیں تو مجھے لگتا ہے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو، لیکن کچھ سکون ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا، مجھے کوئی اتنا سکون ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا سڑکوں کے اوپر۔ اچھا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ، اس دن میں نے ایک بات کہی تھی، دیکھیں میں کریڈٹ کے لیے نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک بات جو کہی تھی میں آج بھی اس کے اوپر قائم ہوں کہ بنگلہ دیش کو لوگ بھول جائیں گے، سری لنکا کو لوگ بھول جائیں گے، ترکی کو لوگ بھول جائیں گے۔ اچھا گیم بہت خراب ہو رہی ہے، اللہ بار بار موقع دیتا ہے کہ آپ اس کو اوائڈ کر لیں، اوائڈ کر لیں، اوائڈ کر لیں، ورنہ ہو کے رہتا ہے۔ بالکل ایک حد تک جو ہے وہ آپ ٹینشن برداشت کر سکتے ہیں، اس کے بعد ایرپشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے اور سوسائٹی اس وقت ایرپشن کے دہانے کے اوپر کھڑی ہے، پھر کنٹرول نہیں ہوتا سر۔ اچھا ہم نے بہت سارے احتجاج دیکھے ہیں، بڑی زندگی گزر گئی، ظاہر سی بات ہے، پاکستان میں وہ کئی دفعہ ہم نے کیوس سڑکوں پہ دیکھا، لیکن پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا کیوس کوئی نہیں ہو سکتا جو اب ہونے جا رہا ہے اور جو شروع ہو چکا ہے، یہ رکے گا نہیں، اچھا اس کو طریقے سے روکنا پڑے گا۔ کیا طریقہ ہے؟ عمران خان صاحب کو رہا کر سر دیا جائے تو رک جائے؟ رہا کرنا ہے وہ عدالت نے کرنا ہے، وہ ڈیل کر کے باہر نہیں آئے گا، جتنا اس عوامی کو پریشر سے حکومت عوامی پریشر سے، جو عوام کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، جو لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، جو ظلم، فسطائیت، بربریت، میں نے بار بار آپ کو کہا ہے کہ جن لوگوں کی جانیں گئی ہیں ان کی مائیں نہیں ہیں، جی جن لوگوں کے بچے گئے ہیں ان کے ماں باپ نہیں ہیں، ان کے شوہر، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کی بد دعائیں عرش معلیٰ پہ نہیں پہنچتی، ان کی آوازیں میوٹ کر دی گئی ہیں۔ کیا عرش معلیٰ جو ہے وہ عدل نہیں ہوتا وہاں سے؟ بالکل تو یہ ہوگا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب سے یہ 2024 آیا ہے، آج جو ہے وہ 10واں مہینہ شروع ہو گیا ہے، یعنی 24 اپنے اینڈ کی طرف آ گیا۔ پہلے 6 مہینے میں آپ نے جو کرنا تھا نا، وہ آپ نے آخری 6 مہینے میں بھگتنا ہے، اب بھگتنا پڑے گا۔ اچھا اچھا برا جو کیا ہوا ہے وہ پھل ملے گا، اور یہ نہیں ہوتا کہ پودے تو آپ نے کک کر کے لگائے ہوں اور اس کے اوپر آم لگ جائیں، اس پہ کانٹے ہی اگیں گے، اور ان کانٹوں کے اوپر آپ کو ہی چلنا پڑے گا، جس نے لگائے ہوتے ہیں اس کو وہ پھل کاٹنا پڑتا ہے۔ یہ بالکل قدرت کا اصول ہے، ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں معافی ہے، توبہ ہے، نیچر کی کتاب میں معافی نہیں ہے، قدرت کا قانون اپنا راستہ نہیں بدلتا، یہ ہو کے رہتا ہے۔ بالکل اور اس وقت اگر جو ہے وہ اس ملک کو بچانے کے لیے سیریس اور سنسیئر ایفرٹس نہ کیے گئے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ پاکستان میں پھر کہہ رہا ہوں ٹوٹے گا نہیں، لیکن پاکستان میں کوئی ادارہ بچے گا بھی نہیں، پھر دوبارہ سے گراس روٹ لیول سے ہمیں اٹھنا پڑے گا، اور وہی مولا کائنات امام حسین علیہ السلام کا اور مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حق کی خاطر جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی بڑی قیمت دینی پڑے گی۔ قیمت تو ہم پہلے ہی بہت زیادہ دے چکے ہیں سر، جی ہمارے تو جو حالات ہیں وہ ویسے ہی خراب ہو گئے ہیں، تو اللہ پہ اوپر بھروسہ بڑا ضروری ہے اس وقت، بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب بھی رکھا جائے اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کے اوپر نظر بھی رکھی جائے۔ اس وقت حالات بہت خراب ہیں سر، عوام کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، یہ اکانومی ٹھیک کرنی تھی، کم از کم اپنا کام تو دیانتداری سے کرنے تھے نا۔ ایسے ہی اللہ نے انسان کو مختار بھی بنایا ہے، تو جتنا اس نے مختار بنایا اتنا کام تو انسان کو دیانتداری سے کرنا چاہیے نا۔
بالکل مجھے اس بات کو کرتے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہوتی جب میں کہتا ہوں کیوس ہے، نقصان ہے، یہ ہے. سر میرے بچے یہاں ہیں، میرا گھر یہاں ہے، میں مطلب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان میں کیوں بیٹھا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ کا کرم ہے اتنی کہ تو مطلب ہے، جانا چاہوں تو میں جا سکتا ہوں. نہیں سر، میرا گھر، میرا گاؤں، میری چیزیں مجھے یہاں سے جانے نہیں دیتی. بالکل میرے جو ہے حمیت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ کونین نے فرمایا حمیت ایمان کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. تو حمیت حب الوطنی کو ہی کہتے ہیں نا، جی حمیت اپنے وطن سے، اپنے گھر سے محبت کو ہی کہتے ہیں نا. تو ہماری جو حمیت ہے ہم اس کو جو ہے وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب، کبھی حکومت دھمکی لگاتی ہے، کبھی تلے کرتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی سربراہان آ رہے ہیں، شنگھائی تعاون تنظیم ہے، وزیر اعظم آئے ملیشیا کے. یہ وہی صورتحال ہے جیسے 126 دن کے عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا، کہتے چائنیز پریزیڈنٹ ان کی وجہ سے نہیں آئے تھے، ان کے سر دھرنے بعد میں آ گئے تھے. بہرحال آپ کی جی. مسکراہٹ نے مجھے جواب دے دیا، یہی کچھ ہے. اور حکومت سر کا یہ جو اس ٹائم ہو رہا ہے عالمی دنیا میں، جیسے اگر سربراہان آ رہے ہیں، کیا تصور، کیا میسج سر ہے؟ عالمی دنیا کو پہلے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. اب تو دیکھ کے جائیں گے. عالمی دنیا کی آنکھیں ان کی ایمبیسیز، ان کے لوگ ہوتے ہیں نا. ہمیں ایک سائفر آ سکتا ہے تو ان کے ملکوں میں بھی تو سائفر جاتے ہیں نا، بالکل جو وہ دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں نا اپنی گورنمنٹس کو. باہر سے پھر امید نہ رکھیں گے. سر آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آپ کو آ کے بہت سارے پیسے دے جائیں گے؟ آپ کو اپنی کریڈیبلٹی کا احساس ہے؟ مطلب وہ چلیں ایسی کہانی سنا دیتا ہوں. بعض اوقات نا جب بچوں کو پتا ہوتا ہے نا کہ انہوں نے اسکول کے امتحان میں پاس نہیں ہونا، تو پھر ماسٹر پہ الزام لگانا نہیں. ماسٹر صاحب نے پڑھایا ہی نہیں تھی، سانو نمبر کتوں آنے سے. تو پھر وہ اپنی کارکردگی کا پتا ہوتا ہے سر. اس کے زیادہ مجھے آسان لفظوں میں بتا نہیں سکتا. دیکھیں سیدھی سی بات ہے سر، میرا کاغذ مجھے بہت کچھ بتاتا ہے. میں بہت ساری چیزیں بتا سکتا ہوں اور بہت ساری چیزیں نہیں بتا سکتا. تو اتنی سی بات ہے، میں جو بتا سکتا ہوں اس کو کھل کے مطلب بارڈر لائن سے بعض اوقات آگے کر کے کھیل جاتا ہوں. یہ جی جعفری صاحب، یہ حکومت کی طرف سے تو میں اصل میں عمران خان صاحب کی سائڈ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو پروٹیسٹ اور وہ آئی کے آ رہا ہے سر، عالمی دنیا پہ کیا آئی کے آ رہا ہے. آئی کے کا جو امپیکٹ ہے وہ عالمی دنیا پہ آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے. عالمی دنیا آئی کے کو اس وقت سے جانتی ہے جب وہ پرائم منسٹر یا پولیٹکس میں تھا ہی نہیں. جی ٹھیک ہے. اور دنیا میں کچھ بھی ہو، وہ بندہ فائنینشیل کرپٹ نہیں ہے، یہ دنیا مانتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ بھی ہو وہ بندہ دیانتدار ہے، یہ دنیا مانتی ہے. تو آپ چاند کے اوپر مٹی جو ہے وہ ڈال کے اس کی روشنی کو تو گہنا نہیں سکتے، یا سورج کی آنکھوں میں مٹی تو نہیں نہ ڈالی جا سکتی. بالکل. تو کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، پھر کیا ہے. ٹھیک ہے. جعفری صاحب، عمران خان صاحب کی آج سالگرہ ہے. میں آج کی سالگرہ سے آگے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انرجی پیٹرنز آج کے دن کے بعد کیا بتا رہے ہیں آئی عمران کے خان کی جو ذائچہ ہے میں نے کل بھی دیکھا ہے، میں نے آئی کے کا ذائچہ آج بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے. آئی کے کا اب بہت تیزی سے رائز شروع ہوگا. اچھا. بہت تیزی سے رائز شروع ہوگا. ویسے اس کا رائز ڈاؤن فال میں گیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. قدرت کی طرف سے دونوں انرجیز ہوتی ہیں، اور ایک چیز سمجھیے، یہ نیچرز کا جو ایک لا ہے نا، جسے لا آف اٹریکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یا جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایوری ایکشن ہیز اٹس ری ایکشن. تو جب منفی طاقتوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو وہ ساری مل کے زور لگاتی ہیں کہ انو کسی طرح روکو. منفی طاقتیں جب یہ دیکھتی ہیں کہ یہ بندہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو وہ مل کے زور لگاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت سارے اس کے خلاف زور لگا رہے ہیں. کچھ نہ کچھ تو اللہ نے رکھا ہوگا. مولا کائنات امام علی علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر تم حق کے بارے میں اشباع یا شک شبے کا شکار ہو جاؤ تو باطل کے تیروں پہ نگاہ رکھو، جہاں وہ گر رہے ہوں گے وہیں حق ہوگا. آنکھیں کھول لیں، دیکھ لیں، ہو سکتا ہے نظر ہی آ جائے. ٹھیک ہے.
ضروری تو نہیں ہر چیز پن پوائنٹ کر کے بتائی جائے کہ یہ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب لاسٹ 2 کویشچنز. ایک تو یہ جو احتجاج اور پی ٹی آئی کا پریشر حکومت جا سکتی ہے, حکومت یہ کام کرے گا؟ سر ایک چیز تو مجھے لگتا ہے آگے اللہ کی مرضی, لیکن ابھی اس وقت تک جتنا میں انرجی پیٹرنز کو پڑھ رہا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ یہ ترمیم ہو سکے گی. ترمیم سے آپ نے بات کی تو 63A کا جو فیصلہ آیا تشریح تو ہو ابھی جائے سپریم کورٹ سر. نے اللہ بے نقاب کر رہا ہے, اللہ بے نقاب کر رہا ہے چیزوں کو. گولیاں لگیں گی, ہارس ٹریڈنگ ہوگی. سر ہوگی, ظاہر سی بات ہے, کوئی گل نہیں. اس وقت تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی مدد اللہ کی طرف سے آئے گی تو یہ چیزیں یا رک جائیں گی یا ریورس ہو جائیں گی. اچھا, پتہ نہیں, میں ٹو ایئر از ہیومن, ظاہر سی بات ہے. میں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں, میں بڑا عام سا آدمی ہوں. اللہ نے جتنا مجھے عطا کیا ٹھیک ہے, تو اس کی روشنی میں جو میں کر سکتا ہوں وہ میں جو ہے وہ کرتا ہوں. اللہ ہی ہے جو سب کا کارساز ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کا کہ جن کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے ان کا کارساز بھی تو وہی ہے, راستہ تو دے گا, یہ بالکل نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سید ویلکم حیدر سر. جعفری صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, سید حیدر جعفری صاحب کی اپنے پریڈکشن سنی, ان کے ویوز بھی سنے, انالیسز بھی سنے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. مجھے اور سید حیدر جعفری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.